بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جو ان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ جو دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے بعد فوراً پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو امرود بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ روکھا روکھا نظر آتا ہو تو روغن بادام استعمال کیا کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کرو، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جاتی ہے۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور برگزیدہ لوگوں کی دوستی اور محبت اختیار کرے، اور سب سے اچھی نیکی وہ ہے جو بھلے اور نیکوکار لوگوں کے حق میں ہو۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام انہضام بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے بید کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ بھوک اچھی طرح نہ لگی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور 1 پسا ہوا ادرک ڈال دے کر مکس کر لیں اور پھر پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اٹھتے بیٹھتے جوڑوں میں موجود درد یا چلتے پھرتے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور عرق گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر پانی کے آدھے گلاس کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی اضافی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ انجیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں، چند دن بعد کیل مہاشے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے، یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ پودینہ، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید چیز ہے۔ اپنا مسئلہ کسی اچھے انسان کے ساتھ شیئر کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔
آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح و شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ گنے کا رس وٹامن اے، بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یرقان کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت اور آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہو وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی، خون کی گردش کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص کسی کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جو شخص اس کے حالات سے ناواقف ہو وہ شخص اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑھوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شامل ہوتی ہے۔ بند گوبھی کے استعمال سے پھوڑے اور پھنسیوں سے نجات ملتی ہے اور بواسیر جیسی بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مسل دیا کرو۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پر لگا لیں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو خود رائے سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا غلطی اور خطا پر ہوتا ہے۔ جلد دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو لیمو پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ آم کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو چاول ابال کر کھاؤ۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد اور اسبغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو تو جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ خود رائی تیرے پاؤں کو پھسلاتی اور تجھے مصیبت کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضروری کیا کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے کاجو پانی پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔
ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھا لینے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں گے تو وزن بڑھنے لگ جائے گا، جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کو رانی پھول کو سونگھنا شروع کرو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ انار اگر ہریڑ کے مربع کے ساتھ کھا لیا جائے تو انسان کے جسم کو بے حد طاقت مہیا کرتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو، اگر ایسا ہے تو عرق گلاب کان میں ڈالا کریں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ سبز مرچیں بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں، اس سے ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بار بار سر پر کنگھا کریں تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو، سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے، جسم میں طاقت بھی پاؤ گے۔